عورت 4 کام کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس میں سے پہلا کام یہ ہے کہ غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ اندازہ تو کریں، یہ مخبر صادق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ 8 دروازے کھول دے گا، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 1-2 دروازے نہیں بلکہ 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور میرا اللہ فرمائے گا، اے خاتون، اے عورت، جس دروازے سے چاہے تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی عورت کو روک ٹوک نہیں ہوگی بلکہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اللہ اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے، ایک عورت اپنی زندگی میں 4 کام کرتی رہے، پوری زندگی وہ 4 کاموں کو استقامت کے ساتھ انجام دیتی رہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بے شمار درود و سلام ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی اہل بیت پر، ان کے اصحاب و اطرت پر۔ اللہ اکبر! آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی چوڑی فہرست نہیں گنائی ہے بلکہ فرمایا عورتیں صرف 4 کام کریں اور جنت کے 8 دروازے ان کے لیے کھل جائے۔ اب آئیے وہ 4 کام کون سے ہیں؟ اگر ایک عورت کر لیتی ہے تو اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو سکتی ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے پہلا کام جس کی بنیاد پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، پہلا کام یہ ہے، ایک عورت پابندی وقت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں سمجھتا ہوں عورت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ایک خاتون وقت نکال کر کے نماز پڑھے تو ایک نماز کے لیے عورت کو 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں نماز کے لیے ٹائم نہیں نکالتی، عورتیں نماز کی کوشش نہیں کرتی، اور اگر ان کو کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو عورتیں کہتی ہے مولانا دراصل بات یہ ہے کہ گھر کا کام اتنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو ٹائم کیسے نہیں ملتا؟ آپ سیریل دیکھنے کے لیے گھنٹہ نکال لیتی ہے، آپ فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے نکال لیتی ہیں، آپ پڑوسن کے یہاں بیٹھنے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ کہیں جانے کے لیے وقت نکال لیتی ہیں، آپ ولیمہ اور شادی میں جانے کے لیے ٹائم نکال لیتی ہیں، آپ ہر کام کے لیے وقت نکالتی ہیں، لیکن آپ جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقت نہیں نکال سکتی، اور وہ بھی صرف 10 سے 15 منٹ کا ٹائم ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، 10 سے 15 منٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان اگر صرف چائے پیے تو چائے پینے میں بھی 5 سے 7 منٹ چلے جاتے ہیں، اتنا کم وقت لگتا ہے ایک وقت کی نماز کو۔ اس کے باوجود بھی عورتیں وقت نہیں نکالتی، کسی کو بچوں کا بہانہ، کوئی کچھ، لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، دنیا کے اندر، دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ چاہے جو بہانہ پیش کر دے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اور سن لو، جب بے نمازی عورتوں کو ان کی قبروں کے اندر رکھا جائے گا، ابھی برگے لگا کر لوگ مٹی ڈال کر کے واپس پلٹ ہی رہے ہوں گے کہ بے نمازی کی قبر کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا، اس کی قبر کو جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بنا دیا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اپنے حال پر رحم کرو، اپنے آپ پر رحم کرو۔ عورتیں صنف ناسک ہے، عورتیں تو مچھر کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، عورتیں مکھی کا ڈنک برداشت نہیں کر سکتی، وہ جہنم کے بڑے بڑے بچھو، وہ جہنم کے خطرناک سانپ وہ تمہارے جسم کو جب ڈسیں گے تو تم کیسے برداشت کرو گی؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے جسم سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے، تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے آپ کو نماز کی پابند بناؤ، وقت نکال کر کے نماز پڑھو۔ ولیمہ میں جاؤ
तो नमाज पढ़ो, शादी में जाओ तो नमाज पढ़ो, मैयत में अगर कहीं जाना हो तो नमाज पढ़ो, सफर में हो तो नमाज पढ़ो। इसलिए कि आकाए करीम रऊफुर रहीम मालिक जन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरत 4 काम करे तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे, जिसमें से पहला काम यह है कि औरत नमाज की पाबंदी करे। उसके बाद मेरे आका मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दूसरा काम यह है जिससे औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं कि वो रमजान शरीफ के रोजे पाबंदी से रखे, माह रमजान के रोजों का एहतमाम करे। औरत बिला उज़्र शरई रोजों को छोड़ नहीं सकती, औरत रोजों को तर्क नहीं कर सकती। छुप छुप करके खाने वाली औरतें बिला उज़्र शरई, सेहत भी है, तंदुरुस्ती भी है, उसके बावजूद भी न कोई बीमारी है न कुछ है, फिर भी औरतें रोजों को तर्क करती है। उनके लिए कितना बड़ा अजाब है। जो लोग ताकत और कुव्वत होने के बावजूद, सेहतमंद होने के बावजूद रोजे न रखे, ऐसे लोगों के होठों को और उनके गालों को और उनकी जबानों को आग की कैंची से, जहन्नम की आग की बनी हुई कैंची से काटा जाएगा। इसलिए औरतें रोजों की भी पाबंदी करें। रमजान शरीफ इस वक्त हमारे दरमियान बहुत दूर है, इसलिए मैं ज्यादा रोजे पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अगर रमजान शरीफ करीब होगा इंशाअल्लाह तो हमारी मुबल्लिगात आपको रोजे की अहमियत जरूर बताएगी। तीसरी चीज जिसकी बुनियाद पर एक औरत के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक औरत अगर ये 4 काम कर ले तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोलेंगे। ये चौथे में से तीसरा काम है कि औरत अगर अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, औरत अपनी हया की हिफाजत करे, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। पाक दामनी का मतलब क्या है, हया का मतलब क्या है? आजकल औरतों का हाल ये है, लड़कियों का हाल ये है कि वो बेपर्दा घूम रही हैं, अल्लाह अकबर, ना महरम मर्दों से बात कर रही हैं। बहुत सारी बच्चियों का हाल तो ये है कि वो सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी मर्द से नाजायज ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू, नाजायज ताल्लुकात, महफिलों के अंदर जाना और इस मेकअप के साथ जाना कि वलीमे में मैं जाऊंगी तो लोग मुझे देखेंगे और मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। मैं शादी में जाऊंगी मेकअप करके तो लोग मुझे देखकर मेरे हुस्न की तारीफ करेंगे। छोटी आस्तीनों के कपड़े पहनना, ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक औरत के लिए सबसे बड़ी सआदत पर्दे की पाबंदी है। सैयदा-ए कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा गया, एक औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? दरअसल बात ये हुई कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जलवगर थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से सवाल कर लिया, ऐ मेरे सहाबा ये बताओ कि औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? सबसे बेहतरीन सरमाया औरत के लिए क्या है? किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा, किसी सहाबी ने कुछ कहा। हर सहाबी अपने अपने तौर पर आका को जवाब देते रहे, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जवाब को मुकम्मल सही करार नहीं दिया। मौलाए कायनात शेरे खुदा अली के मुर्तजा अपने घर किसी काम से तशरीफ ले गए और जब घर गए तो सैयदा-ए कायनात सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा से कहने लगे, फातिमा, रसूल पाक ने आज हम लोगों से सवाल किया है, औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है, औरत के लिए बेहतरीन सरमाया क्या है? हर सहाबी अपने अपने तौर पे जवाब दे रहा है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम किसी के जवाब की तस्दीक नहीं फरमाते। जरा तुम ही बता दो कि औरत के लिए बेहतरीन सरमाया और सबसे बेहतरीन चीज क्या है? तो सैयदा फातिमा कहने लगी, ऐ अली, रसूल पाक से जाकर के अर्ज कर दो, औरत के लिए बड़ा सरमाया ये है कि औरत न किसी मर्द को देखे, न कोई मर्द किसी औरत को देखे। ये सबसे बड़ा सरमाया एक औरत के लिए है। मौलाए कायनात तशरीफ लाए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आका से अर्ज किया, आका, औरत के लिए सबसे बेहतरीन सरमाया ये है कि किसी औरत को कोई मर्द न देखे और न कोई मर्द किसी औरत को देखे, न औरत किसी मर्द को देखे। अल्लाह
اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، حضور کے چہرے پہ خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ فرمایا علی تم نے صحیح جواب دیا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ یہ جواب تمہارا ہی ہے یا کسی اور نے یہ جواب دیا ہے؟ تو مولا کائنات نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ جواب آپ کی بیٹی فاطمہ نے دیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کل کے مرد ہو یا عورت، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق لوگ زندگی گزارتے ہیں، اور لوگ سوچتے ہیں ہمیں کون کیا کر لے گا۔ ہم کہتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اللہ نے جو دنیا میں اتارا ہے، اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ تم سب پہ کڑی نگرانی کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگرانی کر رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آج قدرت نے تمہیں چھوٹ دی ہے، آج اللہ نے ہم سب کو چھوٹ دی ہے، جو چاہو کر لو، لیکن جب تم اس دنیا سے کوچ کر جاؤ گی، جب تمہارے جسم کا تعلق تمہاری روح سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت نہ تمہارا حسن رہے گا نہ جمال رہے گا، نہ تمہاری عمارتیں رہے گی نہ تمہارے کپڑے رہیں گے، نہ تمہارے زیور رہیں گے نہ تمہارے مکانات رہیں گے، نہ شوہر کا پیار ہوگا نہ ماں کی شفقتیں، نہ باپ کی محبتیں، نہ بھائیوں کا جمگٹا، نہ سہیلیوں کا سرکل رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ ہر انسان کو اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اے لوگو، اے خواتین اسلام، اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنی پاک دامنی کی تم نے حفاظت نہیں کی، اپنی حیا کی تم نے حفاظت نہیں کی، ایک سیریل کی اداکارہ، ایک فلم کی اداکارہ، ایک ہیروئن کے نقش قدم پر تم چلتی رہی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میرا کریم فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ وہ نہیں دیکھتا؟ یقیناً اللہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں 2 دن کی دنیا کے اندر عیش مت کرو، 2 دن کی دنیا کے اندر عیاشیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بے حیائیوں کی طرف نہ جاؤ، 2 دن کی دنیا کے اندر بدکاریوں کی طرف نہ جاؤ۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کوئی بال کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی زیور کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا، کوئی اللہ اکبر بڑے سے بڑا لالچ دے، کوئی شادی کی لالچ دے پھر بھی نہ پھسلنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا 2 دن کی ہے۔ میری بہن، اگر کوئی زیور دے گا مرنے کے بعد زیور بھی یہیں رہ جائے گا، کوئی مال دے گا موت کے بعد مال بھی یہیں رہ جائے گا، اور اگر کوئی شوہر بن جائے گا تو مرنے کے بعد شوہر بھی تو یہیں رہ جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تو تم کفن میں اپنے اعمال لے کر کے جاؤ گی۔ اپنے آپ کو سنوارو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اس تصور کے ساتھ زندگی گزارو کہ مجھے ایک جنتی عورت بن کر دنیا سے جانا ہے، مجھے ایک جنتی عورت بن کر کے دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ حضور کا کرم تو دیکھیں، صرف 4 باتوں پر عورت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ آج عورتیں شوہروں سے منہ چلاتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عورت اس حالت میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ اور اگر کسی جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، اور اس حالت میں اس کا انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، وہ عورت جنتی عورت ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج تو عورتیں شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی ہیں، شوہر کے حکم کے بغیر کہیں بھی چلی جاتی۔ شوہر کام پہ نکلا، ادھر یہ نکل گئی، اس کے گھر بیٹھ، اس کے گھر بیٹھ، یہاں جا وہاں جا۔ یاد رکھیں، اگر شوہر منع کر دے تو بیوی کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنے باپ کے گھر بھی جائے، اپنی ماں کے گھر بھی جائے، کیونکہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد ماں باپ سے بڑا حق ایک عورت پر اس کے شوہر کا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر
اسلام میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں،